السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں حضرت کی ایک چھوٹی سی کلپ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 73۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، طبیعت کی ناگواری کے باوجود، مثلا سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا۔ دوسرا، مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا۔ تیسرا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ چوتھا، جو شخص بھی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد والی نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ حدیث ابن حبان میں ہے۔ کتنی سہولت کی چیز ہے بھئی۔ عام طور سے آدمی، سلف صالحین کا معمول تھا، عصر میں آ جاتے تھے تو اسی وضو سے مغرب بھی پڑھ لیتے تھے، اسی وضو سے عشاء بھی پڑھ لیتے تھے۔ چلو عصر میں مسجد نہیں پہنچ سکتے، یعنی کام ہے کچھ، تو مغرب میں آ جاوے اور مغرب کی نماز بھی پڑھ لے اور عشاء تک جو ہے بیٹھا رہے۔ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، حرم شریف میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، مغرب میں لوگ آ جاتے ہیں، مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں، عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، معصوم فرشتے، یہ ہمارے لیے دو دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفرہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اس لیے اس کا اہتمام کریں، اور جو بھی حدیث سنی جا رہی ہیں اس کو بار بار اپنے گھر میں دہرائیں تاکہ اس سے ہمارے ایمان میں تازگی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کا نگہبان ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا